آپ کو خدا کا واسطہ ہے شہروز بھائی، میرے قریب مت آئیے گا، میں آپ کی بہنوں جیسی ہوں۔ اس کے لرزتے ہونٹوں سے نکلا، آنسو پلکوں کی قید توڑ کر گالوں پر بہنے لگے تھے۔ وہ اس کے اپنی طرف بڑھتے قدموں کو دیکھ کر بدحواسی میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ خوف آنکھوں سے ایسے جھلک رہا تھا جیسے ابھی اس کا دم نکل جائے گا۔ بہنوں جیسی؟ شہروز کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مکرو سی مسکراہٹ ابھری۔ نہ تو تم میری بہنوں جیسی ہو اور نہ دوبارہ مجھے بھائی کہنا۔ وہ ماتھے پر بل ڈال کر بولا، ویسے بھی آج جو کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے اس کے بعد بھائی کہنے کے لائق رہو گی بھی نہیں۔ اس کی آواز میں وحشت تھی، درندگی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا۔ حیا تھر تھر کانپتی اپنے قدم پیچھے لیتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔ وحشت بھرے انداز میں اس نے مڑ کر دیوار کی طرف دیکھا، جیسے اس میں کوئی سوراخ نظر آئے تو وہ گھس جائے۔ وجود تو زلزلوں کی زد میں تھا، دل بھی سینے میں ایسے زور سے دھڑک رہا تھا جیسے نکل کر پھٹ جائے گا۔ وہ یوں کانپ رہی تھی جیسے کسی بھی لمحے زمین پر ڈھیر ہو جائے گی، مگر اس درندے پر اس کی حالت اور منت سماجت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف جنون تھا اسے حاصل کرنے کا۔ اتنی مشکل سے تو ہاتھ لگی ہو، بھلا یوں چھوڑ دوں تمہیں؟ خباثت کے ساتھ بولتے ہوئے اگلے ہی لمحے اس نے حیا کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ نہیں! وہ تڑپ اٹھی اور پوری طاقت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ دوسری طرف وہ شخص اپنی گرفت مزید سخت کرتا جا رہا تھا۔ حیا نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا، جان دے دی کہ مگر اس کمینے انسان کو اس کے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ اس لیے اس نے پوری طاقت لگا دی تھی خود کو بچانے میں۔ اس کی مزاحمت اس قدر شدید تھی کہ وہ شخص طاقت میں زیادہ ہونے کے باوجود اسے مکمل طور پر قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ دونوں کے درمیان شدید کھینچا تانی ہو رہی تھی۔ وہ اسے پیچھے دھکیلتی، وہ دوبارہ جکڑ لیتا۔ حیا نے اچانک جھک کر اس کے بازو پر دانت کاٹ دیے۔ آہ! شہروز کے منہ سے زور سے کرہا نکلی اور ساتھ ہی اس کی حیا پر گرفت بھی ڈھیلی ہوئی۔ موقع غنیمت جان کر حیا نے پوری طاقت سے اسے دھکا دیا۔ وہ سنبھل نہ سکا اور پیچھے دیوار سے ٹکرا کر نیچے جا گرا۔ بس اس کی پل کی مہلت ملی تھی۔ حیا کے لیے یہی لمحہ کافی تھا۔ بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے دروازہ کھولا، اسی دوران وہ بھی اٹھ چکا تھا۔ دروازہ کھولتے ہوئے بغیر دوپٹے کی ننگے پاؤں آندھی طوفان کی طرح باہر نکلی تھی اور دوڑتے ہوئے صحن پار کیا۔ بیرونی دروازہ کھولتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا اور حواس باختہ ہوتے وہ نکلنے ہی لگی تھی جب کسی سے زوردار ٹکر ہوئی۔ حواس باختہ انداز میں اس نے سر اٹھا کر سامنے والے کو دیکھا اور یوں لگا جیسے تپتی ہوئی دھوپ میں اچانک گھنا سا سایہ نظر آ گیا ہو۔ ایک مضبوط وجود، ایک محفوظ احساس۔ اسی لمحے وہ بھول گئی کہ اس کے ساتھ اس کا حالت کیسے چل رہے ہیں۔ یاد رہا تو صرف اتنا کہ وہ اس کا شوہر آئزان حسن تھا، جو بے شک اسے ناپسند کرتا تھا مگر اس کی حفاظت کی ذمہ دار تو اس پر تھی۔ آئزان نے ششدر ہو کر اسے دیکھا تھا، بغیر دوپٹے اور جوتوں کے تھر تھر کانپتی سراسیمہ حالت میں۔ اس کے مضبوط بازو کو تھامتی وہ اس کی اونٹ میں ہوئی تھی۔ آئزان نے اس پر سے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھا، اسی پل اندر سے شہروز نکلا تھا، بغیر شرٹ کے بنیان میں ملبوس، ہاتھ میں حیا کا دوپٹہ تھامے، چہرے پر خباثت بھرے مگر خونخوار تاثرات لیے۔ مگر جو نہیں نگاہ سامنے کھڑے آئزان حسن پر پڑی، وہ یکدم رکتا ساکت ہو گیا۔ آئزان ایک پل میں سارا معاملہ سمجھ گیا تھا اور سمجھنے کے بعد اس کی آنکھوں سے گویا شعلے دہکنے لگے تھے۔ غضب کا شکار ہوتا وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچتے اس کی گریبان سے تھام کر گھسیٹتے اسے اندر لے گیا۔ وہ تھر تھر کھڑی وہیں کانپتی رہی۔ چند ہی لمحوں بعد اندر سے شہروز کے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ آہستہ قدموں سے وہ اندر کی طرف بڑھی اور دروازے پر پہنچ کر رک گئی۔ آئزان اسے بہت بری طرح سے پیٹ رہا تھا، جبکہ وہ کسی گیند کی طرح ادھر ادھر لڑکتا ہوا معافیا مانگ رہا تھا۔ دروازے کے پاس گرے دوپٹے پر نظر پڑتی اچانک اسے اپنے حولیے کا خیال آیا تھا۔ اس نے جھک کر کانپتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھا۔ کوئی رسی ہے تو لے آؤ۔ شہروز کو لاتوں اور مکوں سے پیٹتے ہوئے آئزان نے اس سے کہا تو وہ جلدی سے اسٹور روم کی طرف بھاگی۔ 2 منٹ میں رسی ڈھونڈ کر وہ آئزان کو تھما چکی تھی۔ وہ چونکہ روتے ہوئے معافیا مانگنے واویلا کر رہا تھا، اس لیے اس کی گردن کی مخصوص رگ دبا کر وہ اسے بے ہوش کر چکا تھا۔ پھر رسی سے باندھنے کے بعد جیب سے موبائل نکال کر نمبر ڈائل کرنے کے بعد فون کان سے لگایا۔ لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں، 5 منٹ میں 2 لوگوں کو لے کر پہنچو، مجرم اریسٹ کرنا ہے۔ اپنے ماتحت کو فون پر حکم دینے کے بعد اس نے جیب سے کیس نکال کر حیا کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے جا کر گاڑی بیٹھنے کو کہا تو کانپتے ہاتھوں سے کیس تھام کر وہ باہر جانے لگی جب اس کی سرد آواز پر رکی۔ اس ہولی میں جاؤ گی؟ اس کا اشارہ اس کے بغیر دوپٹے کے وجود اور ننگے پیروں کی طرف تھا۔
وہ جو اتنی دیر سے اپنے حولیے سے غافل کھڑی تھی، بے اختیار خود کو دیکھا۔ بلیک کرتی ٹراؤزر میں اپنے وجود کی عیاں ہوتی خوبصورتی پر نظر پڑتے ہی وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ دوپٹے کی تلاش میں اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی تھیں جو دروازے کے پاس ہی گرا ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے جھک کر کانپتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اڑا۔ چپل بھی وہیں کونے میں پڑی ہوئی تھی۔ خود کو کور کرتے اس نے نظریں چراتے ہوئے جلدی سے باہر نکل آئی۔ اس کی گاڑی سامنے ہی کھڑی تھی۔ کیز سے لاک کھولنے کے بعد وہ پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ جسم میں ابھی بھی ہلکی ہلکی لرزش ہو رہی تھی۔ گاڑی کے شیشے سیاہ تھے جس کی وجہ سے باہر والوں کو کچھ نظر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے پولیس موبائل آتے دیکھی جو اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ اس میں سے 3 پولیس والے اتر کر گھر کے اندر چلے گئے۔ پڑوس کے گھروں کے دروازے کھلنے لگے اور لوگ دروازوں سے جھانک کر سرگوشیوں میں باتیں کرتے پولیس کو دیکھ رہے تھے جو بے ہوش سہروش کو ہتھکڑیاں لگائے گاڑی میں ڈال رہے تھے۔ آئزان حسن نے اپنے ماتحت کو آہستگی سے کچھ ہدایت دی اور پولیس وین کے جاتے ہی پلٹ کر اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ حیا جو منہ پر ہاتھ رکھ کے سسک رہی تھی، اس کی گاڑی میں آ بیٹھنے سے اپنی سسکیوں کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ سرد پتھریلے تاثرات لیے وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ سارے راستے اس نے نہ تو اس سے کچھ کہا اور نہ ہی اس پر ایک نظر ڈالی۔ گاڑی گھر کے سامنے روکنے کے بعد پہلی بار اس نے نظر اٹھا کر مرر سے اس کی طرف دیکھا۔ آنسوؤں سے بھیگا سرخ چہرہ، سرخ ڈوروں والی آنکھیں، کپکپاتے لب، عجیب سی سراسیمگی والی حالت۔ ممی بوا کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی ان کے سامنے اس طرح جانا۔ مرر سے نظر ہٹا کر وہ بے حد خشک سرد لہجے میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ حیا نے جلدی سے اپنی آنکھیں رگڑی، گالوں کو بھی رگڑ کر صاف کرنے کی کوشش کی۔ وہ گاڑی روکے اس کی اترنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بے جان ہوتے ہاتھوں سے اس نے بمشکل گاڑی کا دروازہ کھولا اور لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکلی تھی۔ اسے دیکھ کر گارڈ نے فوراً گیٹ کھول دیا تھا۔ آئزہ نے اس کی اترتے ہی تیزی سے گاڑی واپس موڑ کر لے گیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ وسیع اور عریض لان عبور کر کے جب اندرونی دروازے پر پہنچی تو دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، ممی اور بوا سامنے نہ ہو بلکہ اپنے کمرے میں ہو۔ اللہ نے اس کی سن لی۔ سامنے ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا، صرف ملازمہ تھی جس نے اسے سلام کیا تھا۔ سر کے اشارے سے جواب دیتی وہ جلدی سے اپنے کمرے میں پہنچ کر بیڈ پر گر سی گئی تھی۔ جو حادثہ اس کے ساتھ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا وہ کسی فلم کے سین کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ اگر وہ شخص اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو؟ اس خوفزدہ کر دینے والے خیال سے دل کانپ اٹھا۔ جسم میں پہلی ہی لرزش تھی، اوپر سے دماغ میں معاف ہو رہا تھا۔ روتے روتے وہ بے دم ہو کر بیڈ پر گری تھی۔ ملازمہ نفیسہ بیگم کے کمرے میں چائے دینے گئی تو ان کو حیا کی آمد کا بتایا۔ وہ حیران ہوئی یہ جان کر کہ اسے آئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، پھر وہ ابھی تک ان سے ملنے کیوں نہیں آئی تھی بھلا؟ کچھ گھنٹے قبل جب وہ شادی ختم ہونے کے بعد واپس گھر پہنچی تھی تو ملازمہ سے یہ جان کر کہ وہ جس دن گھر سے گئی تھی اسی دن ہی آئزان حیا کو اس کی بہن کے گھر چھوڑایا تھا۔ نفیسہ بیگم کو بہت غصہ آیا کہ کیا ان کی غیر موجودگی میں حیا اس گھر پر حق نہیں جو وہ اسے اس کی بہن کے گھر چھوڑایا تھا۔ انہوں نے اسی وقت آئزان کو کال کرتے نہ صرف سنائی بلکہ حکم دیا کہ وہ ابھی کے ابھی جا کر حیا کو اس کی بہن کے گھر سے لے کر آئے۔ اور اب ملازمہ بتا رہی تھی کہ وہ کافی دیر سے آئی ہوئی ہے اور اپنے کمرے میں ہے، تو انہوں نے ملازمہ سے اسے بلانے کو کہا۔ تو تھوڑی دیر میں ہی وہ حواس باختہ سی واپس آئی اور کہا، بیگم صاحبہ حیا بی بی تو اپنے کمرے میں بے ہوش پڑی ہیں۔ نفیسہ بیگم پریشان ہو گئی۔ وہ اور بوا بمشکل سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچی تو وہ انہیں آئزان کے روم کے سامنے والے روم میں بے ہوش ملی۔ نفیسہ بیگم کے کہنے پر بوا نے فوراً آئزان کو فون لگایا کیونکہ ان عورتوں کے لیے جو خود بھی مشکل سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی تھی بے ہوش حیا کو اٹھا کر نیچے لانا ناممکن تھا۔ آئزان 10 منٹ میں ہی پہنچ گیا تھا۔ اس کے بے ہوش وجود کو بازو میں بھرتے ہوئے بہت ہی عجیب سے احساسات کا شکار تھا۔ ممی اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی ہاسپٹل، مگر ان کی طبیعت کے پیش نظر انہیں روک دیا۔ البتہ بوا ساتھ تھیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق کسی صدمے سے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ آئزان حسن ایک پل کو ساکت ہوا تھا۔ پوری رات وہ بے ہوش رہی۔ ساری رات وہ بھی یہی موجود رہا۔ البتہ بوا کو ممی کا خیال رکھنے کے لیے اس نے واپس گھر بھیج دیا تھا۔ جب ڈاکٹر نے حیا کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی اور وہ اسے دیکھنے کمرے میں آیا تو وہ چھت پر نگاہیں جمائے بے آواز رو رہی تھی۔ اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ پہلی دفعہ وہ اس کے ساتھ نرمی سے مخاطب ہوا تھا۔ ٹھیک ہوا، ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد بے حد مدھم آواز میں جواب دیتے اس نے نگاہیں دوسری طرف پھیر لی تھی۔ وہ آئزان حسن کے سامنے سخت ذلت اور شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی بہن کے شوہر کا جو روپ آئزان حسن کے سامنے آیا تھا، اس کے بارے میں سوچ کر وہ خود کو زمین میں گڑا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ دوبارہ آئزان نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔
شام تک اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ یہ سوچ کر پریشان تھی کہ ممی کو کیا وجہ بتائے گی اپنی اس حالت کی، مگر ممی اور بوا نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا کیونکہ آئزان انہیں پہلے ہی یہ بتا کر مطمئن کر چکا تھا کہ وہ بی پی لو ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ نروس بریک ڈاؤن والی بات اس نے چھپا لی تھی۔ وہ خوفزدہ تھی کہ آئزان حسن اس سے باس پرست کرے گا، ایک بار پھر سے اس کی کردار کشی کرے گا، نفرت کا اظہار کرے گا، سزا کے لیے دمکائے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بلکہ گھر آنے کے بعد وہ اس سے مخاطب ہی نہیں ہوا۔ جہاں اس کے کچھ نہ پوچھنے پر وہ شکر کر رہی تھی، وہاں یہ خیال بھی پریشان کر رہا تھا کہ اب کہیں اس کا کردار اس کی نظر میں اور مشکوک نہ ہو گیا ہو، اس سب میں وہ اسی کو ہی قصوروار نہ سمجھ رہا ہو۔ دوسری طرف سائمہ آپی کی بھی فکر کھائی جا رہی تھی کہ نہ جانے ان کا کیا بنا ہوگا۔ کچھ سوچ کر اس نے پڑوس میں زاہدہ خالہ کے ہاں کال کی تو پتہ چلا سائمہ آپی گھر آ گئی تھی، ان کی بیٹی پیدا ہوئی تھی، اور ساتھ ہی شہروز کا بتایا کہ اس کو پولیس نے کسی کرپشن کے کیس میں اریسٹ کیا ہے، وہ جیل میں ہے۔ یہ سن کر اس کی جان میں جان آئی کہ اس بھیانک حادثے کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ آئزان حسن نے اسے کرپشن کے الزام میں اندر کروایا تھا۔ چند روز بعد سائمہ آپی اور اس کی ساس آئی تھی آئزان اسے شہروز کی رہائی کے لیے مدد مانگنے، مگر آئزان حسن اپنے اصولوں پر سمجھوتہ کرنے والا انسان نہیں تھا۔ اس نے انہیں شہروز کا اصل جرم بتائے بغیر کہہ دیا کہ وہ شخص مجرم ہے، سزا تو ملے گی، اس میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ مایوس ہو کر چلی گئی تھی۔ البتہ کچھ دن بعد سائمہ آپی نے فون کر کے شکوہ کیا تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی سب کچھ بتا دیا تھا، جس پر وہ ششدر رہ گئی تھی۔ وہ ذلیل آدمی جیل ہی جائے مستحق ہے، اب وہیں پڑا سڑتا رہے۔ شوق سے باہر آنے کے بعد سائمہ آپی نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ حیا خاموش رہی۔ اس بھیانک واقعے کو کافی سارے دن گزر گئے تھے۔ بمشکل اس نے خود کو سنبھالا تھا، لیکن جب بھی وہ واقعہ یاد آتا تو وہ پورے دن پورے وجود سے کانپ رہی جاتی۔ اس کے اور آئزان حسن کے بیچ وہی سرد بحری تھی۔ نفیسہ بیگم چند بار ان کے تعلقات کو لے کر مشکوک ہوئی، سوالات کیے، مگر دونوں نے انہیں مطمئن کر دیا تھا۔ البتہ حیا اندر سے سخت پریشان تھی کیونکہ آئزان حسن کے خاموش سرد مزاج رویے نے اسے ایک اندیکھی اذیت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ وہ اب تھکنے لگی تھی، چاہتی تھی کہ وہ اس سے پوچھے، بات کلیئر کرے، مگر نہ جانے کیوں اس نے خاموشی سادھ رکھی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم پریشان رہتی تھی۔ جس دن آئزان حسن کو کہیں آپریشن کے دوران گولی لگ گئی، یہ خبر جب گھر پہنچی تو گویا کہرام مچ گیا تھا۔ نفیسہ بیگم جو پہلی دل کی مریض تھی، اکلوتے بیٹے کو گولی لگنے کا سن کر ان کی حالت مزید خراب ہو گئی تھی۔ حیا خود بھی شاکڈ تھی۔ وہ اور بوا مل کر بڑی مشکل سے نفیسہ بیگم کو سنبھال رہی تھی۔ ہاسپٹل میں آئزان کی دیکھ بھال کے لیے عملے کے ساتھ پولیس فورسز کے بھی کئی لوگ موجود تھے۔ گولی اس کے دائیں کندھے پر لگی تھی، جسے فوری طور پر نکال لیا گیا تھا۔ اب اس کی حالت خطرے سے باہر تھی، مگر نفیسہ بیگم نے رو رو کر اپنا حشر کر لیا تھا۔ وہ ہاسپٹل جا کر آئزان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اور بوا انہیں لے کر گئی تھیں۔ آئزان پولیس کی نگرانی میں انتہائی نگہداشت والے کمرے میں تھا۔ فی الحال وہ مکمل طور پہ ہوش میں نہیں تھا، صرف نفیسہ بیگم کو اندر جانے کی اجازت ملی تھی۔ حیا نے شیشے کی دیوار سے اسے دیکھا، پٹیوں اور نالیوں میں جکڑا وہ آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا، جسم میں کئی سوئیاں پیوست تھیں۔ وہ یک ٹک سے دیکھے گئی، آنسو خاموشی سے گر رہے تھے۔ اگرچہ اس شخص سے صرف کاغذی رشتہ تھا، وہ اسے ناپسند کرتا تھا کیونکہ اس کی نظر میں اس کا کردار مشکوک تھا، مگر پھر بھی وہ خود کو اس حسن کے دیوتا کے سحر میں گرفتار ہونے سے نہیں روک سکی تھی۔ جو شخص اس پر ایک نظر نہیں ڈالتا تھا، اگر غلطی سے بھی کبھی پڑ بھی جاتی تو اس کی نگاہ میں سرد پن ہوتا، ناگواریت ہوتی، مگر پھر بھی وہ اسے چاہنے لگی تھی، اس لیے اس حال میں دیکھ کر اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ دلی دل میں اس کی صحت یابی کے لیے دعا گو تھی۔ نفیسہ بیگم آئزان کے پاس رکنا چاہتی تھی، مگر اجازت نہیں ملی تھی۔ وہ اور بوا انہیں لے کر ڈرائیور کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی۔ اگلے 10 دن تک وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا۔ اسی دوران ممی اور بوا تو اسے دیکھنے آ جاتی رہیں، مگر وہ طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر گھر رہی، لیکن مسلسل اس کی صحت یابی کے لیے دعا کرتی رہی۔ 11ویں دن وہ گھر آ گیا تھا۔ نفیسہ بیگم اسے دیکھ کر بار بار رو پڑی تھی۔ ممی اب بند کرے نہ رونا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ انہیں تسلیاں دیتا بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم اوپر اپنے کمرے میں نہیں جاؤ گے، یہی نیچے رہو گے تاکہ میں بار بار تمہیں دیکھ سکوں۔ نفیسہ بیگم نے اسے حکم دیا کیونکہ وہ بار بار سیڑھیاں چڑھ کر اتر نہیں سکتی تھی۔ ممی میرے کندھے پر چوٹ لگی ہے، ٹانگیں تو سلامت ہیں، آپ کو اوپر آنے کی کیا ضرورت ہے، میں نیچے آ جایا کروں گا نا، آپ کو پتہ تو ہے مجھے اپنے کمرے کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی۔ اس نے نرمی سے کہا تو وہ مان گئی۔
تاہم وہ بار بار حیا سے کہہ رہی تھی آئزان کا اچھے سے خیال رکھنا، رات کو اسے پانی یا کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وہ ہر بار خاموشی سے سر ہلا دیتی تھی۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ جھجک کی وجہ سے اس کے سامنے جا سکی اور نہ اس کی طبیعت کا پوچھ سکی کہ کہیں جھڑک نہ دے یا پھر سر درد سے جواب ہی نہ دے۔ ممی نے اپنی ٹینشن میں محسوس ہی نہیں کیا کہ اس کا آئزان سے کترانا۔ پھر رات میں ممی نے جب اسے آئزان کے لیے ملازمہ سے سوپ بنوانے کا کہا تو وہ خود ہی سوپ بنا کر اس کے کمرے میں چلی آئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے دروازہ نوک کیا تھا اور اجازت ملنے پر جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی تو سامنے ہی وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا موبائل یوز کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوا تو حیا نے جھجکتے ہوئے اسے خود ہی مخاطب کر لیا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے مدھم سی آواز میں جھجکتے کے ساتھ گھبراہٹ میں پی تھی۔ بڑی جلدی خیال آ گیا میری طبیعت پوچھنے کا؟ اس نے موبائل سے نظریں ہٹا کر طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ میں اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے۔ آئزان نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی اور پھر سے اپنے فون کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ یا آپ کے لیے سوپ۔ چند پل کی خاموشی کے بعد اس نے ہاتھ میں پکڑا سوپ کا پیالہ اس کے قریب میز پر رکھا اور جانے لگی۔ جب اس نے روکا، کیا کروں میں اس کا؟ اس نے ایک نظر سوپ پر ڈال کر بے حد سنجیدگی سے پوچھا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ مطلب؟ اس نے حیرانگی سے سوال کیا۔ مطلب یہ کہ جو آپ رکھ کر جا رہی ہیں اس کا کیا کروں میں؟ وہ اسے اسپاٹ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ یہ آپ کے پینے کے لیے ہے؟ اس کے سوال پر اب بھی حیرانگی سے دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا۔ جی مجھے معلوم ہے کہ یہ پینے کے لیے ہوتا ہے مگر محترمہ میں اس کا کیا کروں کیونکہ میرا رائٹ بازو تو حرکت کرنے لائق نہیں جو میں خود پی سکوں۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ تو پھر؟ حیا نے کنفیوز ہو کر اسے دیکھا۔ تو پھر اٹھا کر میرے سر پر دے مارے۔ اب کہ وہ جھنجھلا کر قدرے غصے سے بولا تھا۔ میں ممی کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ اس کے غصے سے خائف ہوتی گھبرا کر دروازے کی طرف بڑھنے لگی تھی جب اس کی تیز آواز پر رکی۔ ممی یا بوا کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بار بار سیڑھیاں چڑھ اتر نہیں سکتی۔ تو پھر کس کو بلاؤں؟ اس کے بیوقوفانہ سوال پر آئزان کا دل کیا کہ وہ سوپ کا پیالہ اٹھا کر سامنے والی دیوار پر دے مارے۔ تمہارا شکریہ، کسی کو نہ بلاؤ، نہیں پینا مجھے، وہ انتہائی غصے سے کہتا واش روم چلا گیا تھا۔ حیا پریشان ہو کر انگلیاں چٹکانے لگی۔ اسے غصے میں دیکھ کر جہاں دماغ کہہ رہا تھا بھاگ جاؤ ورنہ کہیں اور بے عزت نہ کر دیں، وہاں دوسری طرف ممی کی بار بار کی ہدایت یاد آ رہی تھی۔ اسے ضرور سوپ پلانا، چاہے منع ہی کیوں نہ کرے۔ جب وہ کچن سے سوپ کا پیالہ لے کر آ رہی تھی تب ممی اسے کہا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم کھڑی تھی جب وہ واش روم سے نکلا۔ اب کھڑی کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ وہ اسے گھورتے ہوئے ناراض لہجے میں بولا۔ سنیں، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں سوپ پلا دوں آپ کو، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ سبحان اللہ، اب خیال آیا، یہ بات تو تم پہلے بھی کہہ سکتی تھی، وہ خفگی سے کہتا بیڈ پر جا بیٹھا تھا۔ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے لگا مائنڈ کریں گے، وہ رک رک کر بولی۔ آئزہ نے کوئی جواب نہ دیا تو اس نے میز پر رکھا سوپ کا پیالہ اٹھایا اور جھجکتے ہوئے بیڈ پر اس سے قدرے فاصلے پر ٹک گئی۔ نظریں جھکا کر اس نے چمچ بھر کر اس کی طرف بڑھایا۔ ہاتھ کپکپانے کی وجہ سے تھوڑا سا جھلک بھی گیا تھا۔ اتنا کانپ کیوں رہی ہو؟ میں تمہیں کھا تھوڑی نہ جاؤں گا، وہ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ نوٹ کرتا طنزیہ لہجے میں بولا۔ کانپ تو نہیں رہی، وہ بمشکل بولی تھی۔ اس شخص کی قربت سے عجیب طرح کی شرم و حیا کے احساسات سے دو چار کر رہی تھی۔ وہ اس پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا، شاید پہلی بار اتنے قریب سے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ شرمائی گھبرائی جھجکتی خود میں سمٹی وہ بمشکل اسے سوپ پلا رہی تھی۔ پھر جیسے ہی پیالہ ختم ہوا وہ اٹھ کر یوں بھاگی جیسے کسی قید خانے سے رہائی ملی ہو۔ آئزان حسن کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ رات سونے کے ٹائم وہ اپنا کمبل لیے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ جو لیٹ چکا تھا سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا مگر اس کی کچھ پوچھنے سے پہلے وہ خود ہی بول پڑی۔ وہ ممی نے کہا تھا آپ کا خیال رکھو، رات کو آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو اس لیے میں یہاں سو رہی ہوں، وہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ مبادہ کہیں وہ بے عزت کر کے کمرے سے نکال ہی نہ دے، مگر شکر ہے ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ خاموش ہی رہا۔ وہ بیڈ سے کچھ فاصلے پر پڑے صوفے پر لیٹ گئی۔ یہ لائٹ آف کر دو، سونے سے پہلے آہستہ نے اسپاٹ آواز میں کہا تو اس نے خاموشی سے لائٹ آف کر دی۔ کمرے میں نیم اندھیرا چھا گیا تھا۔ کچھ دیر تو وہ جاگتی رہی، پھر کب نیند کی وادی میں اتری پتہ ہی نہ چلا۔ آنکھ شور سے کھلی تھی، وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ شیشے کا گلاس تھا جو فرش پر گر کر چکنا چور ہو چکا تھا۔ اس نے پوری طرح آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ بیڈ پر بیٹھا نظر آیا۔ کیا ہوا، کچھ چاہیے؟ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں پانی، وہ اپنے زخمی کندھے کو سہلاتے ہوئے بولا۔
مجھے اٹھا دیا ہوتا، آپ نے خود کیوں کوشش کی؟ حیا نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی اور ایک نظر فرش پر کرچیوں میں تبدیل گلاس کو دیکھ کر افسوس سے کہا، آپ کو آواز دی تھی محترمہ، مگر آپ تو یوں سکون سے گہری نیند سو رہی تھی جیسے کئی راتوں سے آپ کی نیند نہ پوری ہوئی ہو۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا تو حیا دانت بھیج کر رہ گئی تھی۔ طنز کرنا تو اس شخص کی عادت تھی شاید۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی تھی، کچن سے نیا گلاس اٹھایا اور کمرے میں جا کر اس کو پانی دیا۔ چھوڑو، صبح کر لینا۔ اسے پانی دینے کے بعد جب وہ کرچیاں اٹھانے جھکی تو اس نے منع کیا، مگر وہ اس کی بات پر توجہ دیے بنا اپنا کام کرتی رہی۔ اگر پھر وہ اس کے سونے کے دوران واش روم جانے کے لیے اٹھتا اور کرچیاں اس کے پاؤں میں لگ جاتی تو پھر اسی کی ہی شامت آنی تھی۔ کرچیاں سمیٹ کر وہ دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ پھر 7 بجے اس کی آنکھ کھلی تو نماز قضا ہونے کا افسوس کرتی وہ اٹھی۔ آئزان گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ جیسے ہی نیچے آئی، ممی نے بے قراری سے اس سے آئزان کی طبیعت کا پوچھا۔ وہ اسے دیکھنے اوپر جانا چاہ رہی تھی، مگر حیا نے انہیں اس کے سونے کا بتا کر روک دیا۔ پھر خاصی دیر بعد جب اوپر آئی تو وہ اٹھ چکا تھا۔ اس سے ناشتے کا پوچھ کر اس کے لیے ناشتہ بنایا اور ٹرے لیے کمرے میں آئے۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ حیا نے ٹرے اس کے قریب بیڈ پر رکھ دی اور اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ فون بند کر کے وہ اس کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہوا تو ایک بار پھر وہ نروس ہونے لگی تھی۔ رات کی طرح اب بھی اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ تھی، مگر اب کی بار اس نے اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھنے کی غلطی نہیں کی تھی، بلکہ بیڈ کے قریب چیئر رکھ کر بیٹھی تھی۔ رات کے برعکس وہ نظریں جھکائے اپنا فون یوز کرتا رہا اور وہ اسے ناشتہ کرواتی رہی۔ مجھے شرٹ چینج کرنی ہے، الماری سے نکال دو۔ ناشتے کے بعد اس نے کہا تو وہ الماری سے اس کے لیے شرٹ نکال لائی اور اس کی طرف بڑھائی تو وہ آئی برو اچکائی سے دیکھنے لگا۔ محترمہ، آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ شرٹ خود چینج کر سکتا ہوں؟ اس نے بھرپور طنزیہ لہجے میں پوچھا تو وہ نروس ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ پھر کیا کروں؟ چوکیدار انکل کو بلا لوں کیا؟ اور تو کوئی مرد تھا نہیں گھر میں سوائے چوکیدار کے، تو اس نے اسی کا ہی نام لیا۔ چوکیدار میری بیوی ہے جو میری شرٹ چینج کرائے گا۔ رات کی طرح اب پھر وہ اسے غصہ دلانے لگی تھی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے شرمندہ ہوتے اس کے بالکل قریب جا کھڑی ہوئی اور سر جھکا کر کپکپاتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ بٹن کھولنے کے بعد اس نے آہستگی سے اس کا بازو اوپر کرتے ایک طرف سے شرٹ نکالی، مگر دوسری طرف سے جہاں بینڈیج تھی اس بازو سے نکالتے ہوئے اسے بہت مشکل پیش آئی۔ وہ اس کے اتنے قریب جھکی ہوئی تھی کہ آئزان حسن کی گرم سانسیں اسے اپنے رخسار پر دہکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اوپر سے اس کے وجود سے پھوٹتی مخصوص پرفیوم کی خوشبو سے اسے اپنے حواس بھی چکرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ بڑی مشکل سے اس کی شرٹ اتاری تو اس کا مضبوط بنا شرٹ والا جسم دیکھ کر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ بڑی دقتوں سے اسے شرٹ پہنا کر وہ پیچھے ہٹی اور اپنے تاثرات اس سے چھپاتے فوراً ہی رخ پھیر کر اتاری ہوئی شرٹ اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ اسے آئزان حسن کے کمرے میں سوتے 1 ہفتے سے زائد ہو گیا تھا۔ اس کے کندھے کا زخم بھی بھرنے لگا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کو اب حرکت دے سکتا تھا۔ جس روز زخم مکمل طور پر بھر گیا اور وہ ڈیوٹی پر گیا تو اس روز وہ اپنا بستر اٹھا کر واپس اپنے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی۔ آئزان جو اس کے اپنے کمرے میں سونے کا عادی ہو چکا تھا، رات دیر تک اس کمرے میں آنے کا انتظار کرتا رہا، اور جب وہ آدھی رات گزر جانے کے باوجود نہ آئی تو کسی خیال کے تحت اٹھ کر اس نے ساتھ والے کمرے میں جھانکا اور اسے بڑے سکون سے بیڈ پر سوتا دے کر دل ملا اٹھا تھا۔ دل تو کیا جھنجھوڑ کر اٹھا دے، مگر صبح دماغ سیٹ کرنے کا سوچ کر وہ خود پر قابو پاتا پلٹ گیا تھا۔ صبح ڈیوٹی پر جانے سے پہلے وہ کمرے میں آیا۔ وہ مرر کے سامنے کھڑی بالوں میں برش کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس نے فوراً بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر کندھوں پر ڈالا تھا۔ آئزان نے درزیدہ نظروں سے اس کی اس حرکت کو دیکھا، مگر کہا کچھ نہیں۔ اب اس ڈرامے کا کیا مطلب ہے؟ وہ سرد لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کون سا ڈرامہ؟ میں سمجھی نہیں۔ اس نے لہجے میں حیرت سمو کر پوچھا۔ زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں۔ جب اتنے دنوں سے میرے روم میں سو رہی تھی، رات سے پھر یہاں شفٹ ہونے کا کیا مطلب؟ وہ ماتھے پر بل ڈال کر پوچھ رہا تھا۔ حیا کو جھٹکا لگا۔ وہ تو میں آپ کی وجہ سے سو رہی تھی، مگر اب آپ ٹھیک ہو گئے، اپنے کام خود کر سکتے تو میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس میں ڈرامے والی کون سی بات ہے؟ اس نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ تم واقعی اتنی معصوم ہو جتنی شکل سے لگتی ہو، یا جان بوجھ کر بنتی ہو؟ اس نے آبرو اچکا کر اسے گھورا تھا۔ میں سمجھی نہیں۔ وہ پھر سے اسے سادگی سے بولی۔ میرے پاس تمہیں سمجھانے کا ٹائم بھی نہیں ہے۔ بہرحال اب دوبارہ سے یہ ڈرامہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج رات اپنی اصل جگہ واپس آ جانا۔ اسے حکم دینے والے انداز میں کہتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ حیا گہری سانس لیتے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ محترم چاہتے ہیں کہ وہ ان کے کمرے میں رہے، مگر پیار سے کہتے ان کی انا پر ضرب پڑتی تھی۔
اس لیے غصہ اور روب دکھا کر دبے لفظوں میں کہہ گئے تھے، میری بھی سیلف رسپیکٹ ہے مسٹر، صرف ممی کی وجہ سے مجبوری میں آپ کے کمرے میں رہ رہی ہوں، ورنہ میں بھولی نہیں ہوں وہ شادی کی دوسری صبح جب آپ نے مجھے دھکا دے کر کمرے سے نکالا تھا۔ اب جب تک معذرت کر کے پیار اور عزت سے واپس نہیں لے جائیں گے میں بھی قدم نہیں رکھوں گی۔ وہ دلی دل میں خود سے مخاطب تھی۔ پھر وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ آئزان رات کو اس کا انتظار کرتا رہا، مگر جب وہ اس کے کہنے کے باوجود بھی نہیں آئی تو اسے دلی دل میں سخت غصہ آیا اور ایک بار پھر سے وہ اسی سرد ہال میں خود کو بند کر گیا تھا جس سے نکل کر وہ اس کے ساتھ رشتہ بڑھانے کا سوچ رہا تھا۔ حیا جو یہ سوچ رہی تھی کہ شاید وہ دوبارہ اسے کہے گا، مگر کہنا تو دور، وہ تو اس رات کے بعد اب اس پر نظر بھی نہیں ڈال رہا تھا۔ اگر غلط اسی پڑی بھی جاتی تو وہ پہلے کی طرح سرد مہری والی ہوتی تھی۔ انہی دونوں آئزان کے چچا زاد تیمور کی شادی کا دعوت نامہ آیا۔ ان کا گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ مہندی سے ایک روز پہلے نفیسہ بیگم اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی، البتہ آئزان نے جانے سے معذرت کر لی تھی، وہ بہت مصروف تھا۔ شادی میں اس کے خاندان کی لڑکیاں اسے آئزان کے حوالے سے رشک و حسد کے ملے جلے تاثرات سمیت دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس نے کبھی خاندان کی کسی لڑکی کو لفٹ نہیں کروائی تھی۔ مہندی والی رات جب وہ بلیو اور گرین کلر کا اور گینزا کا لہنگا پہن کر خوبصورت سے میک اپ اور جیولری کے ساتھ تیار ہوئی تو سب نے اسے بے حد سراہا۔ ممی نے تو سراہنے کے ساتھ نظر کا ٹیکا بھی لگا دیا۔ آئینے میں اپنے دو آتشہ روپ کو دیکھ کر وہ خود بھی چند لمحوں کے لیے ساکت سی ہوئی تھی۔ اسے خود پر خود ہی رشک آیا تھا، مگر پھر اپنی قسمت کا سوچ کر ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی تھی۔ کیا فائدہ تھا ایسے حسن کا جس پر ملکیت رکھنے والے شخص اسے سراہنا تو دور کی ایک نظر ڈالنا بھی روا دوا نہیں تھا۔ اسی لیے تقریب کے دوران بجھی بجھی سی وہ نفیسہ بیگم اور بوا کے ساتھ بیٹھی رہی۔ دلہا کی بہنوں اور کزنز کے بار بار اصرار کے باوجود وہ کسی رسم میں شریک نہیں ہوئی۔ ممی اور بوا اسے تھکن کا بہانہ کر دیا۔ پھر جیسے ہی مہندی کا فنکشن ختم ہوا اس نے فوراً ہی ڈریس چینج کیا۔ رات کو سونے سے پہلے دلہا کی بہن زبردستی اسے اٹھا کر اس روم میں لے گئی جہاں سب لڑکیاں مہندی لگا رہی تھیں۔ اسے نہ کرنے کے باوجود اسے بھی پکڑ کر دونوں ہاتھوں پر مہندی لگا دی گئی۔ صبح اٹھ کر دیکھا مہندی کا رنگ بہت گہرا آیا تھا۔ اس کے گورے گورے ہاتھوں پر اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ سب نے تعریف کی۔ اس روز بارات تھی، اسی مناسبت سے اس نے گولڈن کلر کی میکسی سلیکٹ کی تھی۔ سب لڑکیاں پارلر سے تیار ہونے جا رہی تھیں تو اسے بھی ممی نے بھیج دیا۔ جب تیار ہو کر وہ ہال میں آئی تو سب کی نظریں اسی پر تھیں، مگر اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جس شخص کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے ستائش دیکھنے کی خواہش مند تھی وہ اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دل گرفتہ سی بیٹھی تھی جب دلہا کی بہن نے آ کر کہا، حیا آپ کو نفیسہ آنٹی بلا رہی ہیں۔ پیروں کو چھوتی میکسی کو سنبھالتے وہ ہال کے اس کونے میں آئی جہاں ممی اور بوا بیٹھی ہوئی تھی۔ وہاں ان کے ساتھ بیٹھے بلیک پینٹ پر بلیک اسٹائلش سے کوٹ میں ملبوس آئزان حسن کو دیکھ کر وہ یکدم نروس سی ہوئی تھی۔ ممی اور بوا کے ساتھ وہ حسن کی نگاہیں بھی اس کی طرف اٹھیں اور پھر شاید پلٹنا بھول گئی تھی۔ گولڈن میکسی میں گولڈن جیولری اور گولڈن میک اپ کے ساتھ وہ اپسرا لگ رہی تھی۔ گھنے سیاہ سلکی بال شانوں پر جھول رہے تھے۔ ماشاءاللہ میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے، کیوں بوا؟ ممی نے مسکرا کر کہتے بوا سے تصدیق چاہی تو انہوں نے زور و شور سے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ حیا نے نروس ہوتے ماتھے پر جھولتی لٹ کو خواہ کان کے پیچھے عرصہ، بہو رانی آپ کو کیسی لگ رہی ہے آئزان بابا؟ بوا نے آئزان کو بھی بیچ میں گھسیٹا۔ میں ارحم کے پاس جا رہا ہوں ممی۔ وہ جو بے اختیاری میں اس پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا بوا کی بات پر ہوش میں آتا سرعت سے نگاہیں پھیرتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پھر ساری تقریب کے دوران اسے نہ جانے کیوں آئزان حسن کی نگاہیں خود پر محسوس ہوتی رہیں۔ حالانکہ وہ جب بھی اس کی طرف دیکھتی اس کی نظریں اس پر نہیں ہوتی تھیں، مگر پھر بھی اسے ایسا لگتا جیسے وہ اسی کو ہی دیکھ رہا ہو۔ دلہن کو جب اسٹیج پر لایا گیا تو وہ ممی کی طرف سے دلہن کو گفٹ تھما کر جب اسٹیج سے اتر رہی تھی تو پینسل ہل کی ہلکا سا پھسلنے کی وجہ سے اس کا پیر مڑ گیا تھا۔ بڑی مشکل سے خود کو گھسیٹتی وہ ممی اور بوا کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا بہو؟ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر دونوں نے ہی گھبرا کر پوچھا تھا۔ ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ ہی اس نے پیر مڑنے کا بتایا تو ممی نے اس کے منع کرنے کے باوجود آئزان کو بلا دیا۔ وہ آیا تو ممی اور بوا کے ساتھ چیئر پر پیر اوپر کیے بیٹھی آنسو بہاتی حیا کو دیکھ کر چونکا۔ ممی نے پیر مڑنے کا بتانے کے ساتھ حکم دیا کہ اسے فوراً کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ ممی کی بات سن کر چند پل کی خاموشی کے بعد اس نے حیا کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ اپنے کپکپاتے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ وہ اسے سہارا دے کر گاڑی تک لایا تھا۔ اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھانے کے بعد وہ دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ جب سنبھل کر چلنا نہیں آتا تو اونچی ہل پہننے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ گاڑی میں چھائی خاموشی کو اس کی گھمگیر آواز نے توڑا تھا۔ حیا جو دانت بھیج کر تکلیف ضبط کرنے خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔
اتنے ٹائم بعد وہ اس سے پہلی بار مخاطب ہو رہا تھا۔ لہجہ روکھا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ غلط کہا؟ اس کے دیکھنے پر اس نے بھی گردن موڑ کر دیکھا۔ حیا نے خاموشی سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ گاڑی میں پھر سے خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ اسے شہر کے اچھے مہنگے کلینک میں لایا تھا۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد کہا کہ ہڈی تھوڑی سی اپنی جگہ سے ہل گئی ہے، کچھ دن پاؤں کو ریسٹ دینا ہوگا اور باقاعدگی سے مساج کرنا ہوگا۔ پھر بینڈیج کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے میڈیسنز بھی تجویز کر دی تھی۔ واپسی پر بھی اس نے اسی طرح سہارا دے کر گاڑی بٹھایا تھا۔ گھر پہنچ کر بھی اسی طرح سہارا دیے وہ اسے اندر لایا۔ چونکہ پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے سیڑھیاں چڑھنا مشکل تھا، اس لیے چند پل سوچنے کے بعد عائزہ نے جھک کر اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا لیا تھا۔ وہ پہلے تو ششدر رہ گئی تھی، پھر شرم اور حیا سے کٹنے لگی۔ وہ اسے اس کے کمرے میں لے جانے کے بجائے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ مجھے میرے روم میں جانا ہے، پلیز وہاں چھوڑ آئے۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھانے لگا تھا جب وہ بچوں کی طرح مچل کر بولی، آپ کا روم یہی ہے محترمہ۔ وہ بھرپور سنجیدگی سے بولا، مجھے اس روم میں نہیں رہنا جہاں سے مجھے دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ کچھ تکلیف اور کچھ پرانی بے عزتی یاد آنے پر لہجہ بھر آیا تھا۔ عائزہ نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسو۔ اسے آج سے 5 مہینے پہلے کا وہ دن یاد آیا جب اس نے اسے دھکا دے کر اسے کمرے سے نکال کر باہر کیا تھا۔ تو اسی وجہ سے اس کے کہنے کے باوجود وہ کمرے میں سونے نہیں آئی تھی، یعنی یہ لڑکی بھی اونچی ناک رکھتی تھی۔ جب مجھے تمہاری ضرورت تھی تو تب آنا کو سائڈ پر رکھے تم اس کمرے میں رہی، اور اب تمہیں میری ضرورت ہے تو اب بھی آنا کو سائڈ پر رکھے رو فی الحال۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، مجھے نہیں ضرورت آپ کی، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ نہ جانے اس میں اتنی ضد کہاں سے آ گئی تھی۔ بیڈ سے اٹھتے اس نے دوسرے پاؤں کو ساتھ بینڈیج والا پاؤں بھی زمین پر رکھا، مگر وزن پڑنے پر جہاں درد سے کرہا نکلی وہاں وہ لڑکھڑا بھی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی عائزہ نے اسے تھام چکا تھا۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا، اس کے بے حد قریب سینے سے لگی ہوئی پوائزن کی دل فریب مہک نتنوں میں گھسی تو وہ ہوش میں آتے اس کا حصار توڑنا چاہا۔ وہ خود ہی اسے نرمی سے بیڈ پر بٹھا گیا تھا۔ اتنی ضد اچھی نہیں مسز، ورنہ مجھے غصہ آ جائے گا۔ وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولا تو وہ یکدم خاموش ہو گئی۔ واش روم تو نہیں جانا تمہیں؟ اس نے اچانک پوچھا تو وہ شرم سے نفی میں سر ہلا گئی۔ اوکے۔ وہ کندھے اچکاتا ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد چینج کر کے آئے تو وہ ویسے ہی پیر بیڈ سے نیچے لٹکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اسے اگنور کرتا مرر کے سامنے کھڑا ہو کر بال بنانے لگا۔ حیا نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ بلیک ہاف بازو والی ٹی شرٹ کے ساتھ بلیک لائنز والی ٹراؤزر پہنے وہ خاصا اٹریکٹیو لگ رہا تھا۔ جب وہ بال بنا کر پلٹا تو وہ جو پوری حساسیت سے اس کی طرف متوجہ بیٹھی تھی پزل ہونے لگی۔ سونے کا ارادہ نہیں کیا؟ گھوم کر بیڈ کی دوسری سائڈ پر آتے وہ اس سے پوچھنے لگا، جبکہ وہ تو اسے بیڈ پر سونے کا ارادہ کرتے دیکھ کر دم ساتھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تکیہ اپنے پیچھے رکھتے وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ آپ یہیں سوئیں گے کیا؟ حیرت کی مارے اس کے منہ سے نکلا۔ ہاں کیوں؟ تمہیں کوئی ایشو ہے؟ وہ غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں نہیں، مگر وہ بے ربط سے انداز میں الٹا سیدھا بولنے لگی تھی جب وہ اس کی بات کاٹ کر شوخی سے بولا، گھبراؤ نہیں، تمہارے قریب نہیں آتا میں۔ بے فکر ہو کر سو جاؤ، فی الحال میرا رومانس کا ارادہ نہیں کیونکہ تم زخمی ہو۔ عائزہ حسن کی بے باک بات نے اسے سن کر دیا تھا۔ چند سیکنڈز تو وہ سانس بھی نہ لے سکی تھی، کیونکہ اس جیسے سنجیدہ روڈ اکھڑو مزاج شخص سے اس بات کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ سانپ کیوں سو گیا تمہیں؟ تم مجھ سے خوفزدہ ہو اس لیے تو پوچھ رہی ہو میرے بیڈ پہ سونے کا؟ تو وہی کہہ رہا ہوں، ڈرو نہیں، کچھ نہیں کرتا میں۔ ویسے تم دلہن تو آلریڈی بنی بیٹھی ہو، اگر ویڈنگ نائٹ سیلیبریٹ کر لی جائے کیا خیال ہے؟ وہ اتنی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا کہ وہ ششدر رہ گئی۔ چہرہ سرخ و حیا سے سرخ ہو گیا۔ دل یوں دھک دھک کرنے لگا گویا ابھی باہر آ جائے گا۔ آپ میرے ساتھ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ بڑی دیر بعد اس کے منہ سے نکلا تھا۔ کس طرح کی باتیں کر رہا ہوں میں؟ وہ اس کے چہرے پر پھیلے رنگوں کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، یہ جو ابھی۔ وہ جھجک سی گئی۔ جواب میں وہ زور سے ہنس دیا۔ تم تو باتوں پر ہی گھبرا گئی ہو، جب پریکٹیکلی رومانس ہونے لگا تو کیا کرو گی؟ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ حیا کا چہرہ لال ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ اسے اتنی شرم آ رہی تھی کہ دل چاہ رہا تھا کہ وہ جادو کی چھڑی گھما کر اس شخص کی نظروں سے غائب ہو جائے۔ اسے خاموش پا کر وہ پھر سے کہنے لگا، اچھا یوں نہیں سونا ہے یا چینج کرو گی؟ اس کا اشارہ اس کے ڈریس اور جیولری کی طرف تھا۔ میرے کپڑے میرے کمرے میں رکھے ہیں، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ میں لے آتا ہوں، وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ اس کے کمرے سے نکلنے کے بعد اس نے گہرا سانس لیتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ یا اللہ، یہ شخص ایک دم سے اتنا بے باک کیسے بن گیا؟
روڈنس، اکھڑپن، وہ سب ایک دم سے غائب کیسے ہو گیا؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے کپڑے لیے واپس آیا۔ تم یہیں چینج کر لو، میں لائٹ آف کر دیتا ہوں، وہ اسے مشورہ دیتے ہوئے بولا۔ نہیں، یہاں پر کیسے؟ اس نے بھوکلا کر کہا۔ اچھا، میں باہر چلا جاتا ہوں، اور پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بنا نائٹ بلب آن کرتے باہر نکل گیا۔ وہ طرز بزرگ میں مبتلا کچھ دیر تو ایسے ہی بیٹھی رہی، پھر کپڑے چینج کیے۔ 20 منٹ بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں کافی کے 2 مگ تھے۔ یہ لو کافی، اس نے یوں بے تکلفی سے کہتے کافی اسے تھمائی جیسے دونوں کے بیچ بہت اچھے تعلقات ہوں۔ اس کے بدلے انداز اور رویے پر حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے اس نے کافی تھام لی تھی۔ وہ بھی کافی ختم کر چکا تھا۔ اس سے مگ لے کر اسے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پھر اس کے کپڑے جولری بھی بیڈ سے ہٹائی۔ پھر جب لائٹ آف کرتے وہ کچھ فاصلے پر اس کے برابر میں لیٹا تو وہ یوں نہیں بے یقینی کی کیفیت میں گھری ہوئی بیٹھی تھی۔ تم سو گئی یا کھینچ کر سلاؤں؟ اس کے سخت لہجے میں دی گئی دھمکی پر وہ گھبرا کر جلدی سے اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ آہستہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کو کمبل پھیلائے تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ انکمفرٹیبل تو نہیں ہو نا؟ وہ سر اٹھا کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ انکار میں سر ہلاتی جلدی سے اس کی طرف سے کروٹ بدل گئی کہ کہیں وہ اس کے دل کی دھڑکن نہ سن لے، چہرے پر پھیلے رنگ نہ دیکھ لے جو اس کی قربت کی وجہ سے تھے۔ 1 ہفتے میں اس کا پاؤں ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس دوران وہ مکمل بیڈ ریسٹ پر ہی تھی اور آئذان حسن کی معنی خیز باتیں اس کی گہری شوق نظریں اور بدلے لب و لہجے پر حیران ہوتی رہیں۔ بہت وقت ضائع ہو چکا ہے، میرا خیال ہے اب ہمیں اپنے رشتے کو آگے بڑھانے کا سوچنا چاہیے۔ پاؤں ٹھیک ہونے کے بعد وہ پھر سے اپنے کمرے میں شفٹ ہونے کا ارادہ کر رہی تھی جب آئذان نے اسے بھرپور سنجیدگی سے کہا، کیوں؟ میری بیگانگی کا کوئی ثبوت مل گیا آپ کو جو مجھ سے تعلق بنانے کا سوچ رہے ہیں؟ ورنہ تو آپ کی نظر میں میرا کردار مشکوک ہے نا؟ چند پل کی خاموشی کے بعد وہ اسپاٹ لہجے میں بولی تھی، تمہارا کردار کبھی مشکوک نہیں تھا میری نظر میں۔ تمہاری بے گناہی میں پہلے دن سے ہی جانتا ہوں۔ جب تمہاری تصویر میں نے دیکھی تھی دوسری لڑکیوں کی تصویریں، تب اس کیس میں ہیلپ کرنے والی لیڈی کانسٹیبل نے مجھے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا کہ تم نئی تھی وہاں اور ان کے گھناؤنے جرم سے ناواقف رہی۔ آئذان حسن کے انکشاف پر اسے جھٹکا لگا۔ جب آپ میری بے گناہی سے واقف تھے تو پھر مجھے دھتکارا کیوں، میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے رہے؟ وہ نام آنکھوں کے ساتھ لہجے میں دکھے ہوئے لہجے پوچھ رہی تھی۔ اپنی انا کی تسکین کے لیے۔ دراصل میں نے بہت صاف و شفاف زندگی گزاری ہے۔ جب پہلی بار شادی والی رات تمہیں دیکھا تو شوق لگا، میں برداشت نہ کر سکا کہ ایسی لڑکی سے شادی کر بیٹھا جو ایک غلیظ جگہ غلیظ ماحول میں رہی، بے شک محفوظ رہی، مگر میری مردانہ انا کو یہ بات گوارا نہ تھی ایسی لڑکی کو اپناؤں۔ میں یہ سمجھتا رہا کہ بے شک اگر تم نے وہاں کچھ غلط نہیں کیا تو ضرور نہیں کہ کہیں اور نہ کیا ہو، اس لیے میں شک میں مبتلا تم سے ایسا رویہ اختیار کیے رہا۔ مگر پھر جب میں نے اس روز تمہیں اپنی عزت کی حفاظت کے لیے ننگے سر ننگے پاؤں پاگلوں کی طرح دوڑتے دیکھا تو زمین میں گڑ گیا میں کہ جس لڑکی کے کردار کو میں مشکوک کہتا سمجھتا رہا وہ کردار کی کتنی پکی نکلی۔ پھر تمہارا نروس بریک ڈاؤن ہونا تمہاری کردار کی پاکیزگی پر مہر تھا۔ تمہارا اپنی بہن کے گھر جانے سے کترانا بھی مجھے اب سمجھ میں آ گیا تھا۔ خود پر غصہ تو آیا مگر ساتھ ہی تم پر بھی کہ تم نے مجھے یہ سب بتایا کیوں نہیں؟ تفصیل سے بتاتے ہوئے اس نے آخر میں شکوہ کو نظریں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیسے بتاتی؟ آپ نے کون سا کوئی حق دیا تھا؟ وہ چاہ کر بھی اپنے آنسوں پر کنٹرول نہ کر پائی تھی۔ آئی ایم سوری۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے ندامت سے چور لہجے میں بولا، آپ نے لندن میں مجھ سے جو سلوک کیا تھا وہ میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس نے بھیگے لہجے میں ایک اور شکوہ کیا۔ آئذان کے چہرے پر شرمندگی بھرے تاثرات ابھرے۔ سوری یار، ان دنوں میں ایک کیس کی وجہ سے پریشان تھا، اوپر سے ممی نے زبردستی تمہیں میرے ساتھ بھیج دیا تھا، اسی وجہ سے میں نے تم سے مس بیہیو کیا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں اس لندن والے وزٹ کی تلافی کروں گا۔ اگلے مہینے 10-15 دنوں کی چھٹیاں لے لوں گا، پھر ہم اپنا ہنی مون لندن میں گزاریں گے، پورا لندن گھماؤں گا تمہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، اگلے مہینے کیوں، اسی مہینے کیوں نہیں؟ وہ پہلی بار بغیر جھجکے حق سے بولی۔ آئذان مسکرا دیا، کیونکہ ابھی بہت مصروفیات ہیں، کیس نمٹانے ہیں نا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اسے قریب کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ دونوں اس وقت بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا کر رہے ہیں؟ اسے اپنے قریب ہوتے دیکھ کر وہ بھکلائی۔ ابھی بھی یہ سوال کرو گی مجھ سے؟ 5 مہینے بہت ہوتے ہیں، اب مزید ایک لمحہ دیر نہیں، کیونکہ ممی کو اپنی پوتا پوتی چاہیے، آبرو اچکا کر کہتے آخر میں اس کے لہجے میں شوخی درائی تھی۔ حیا کا چہرہ گلنار ہو گیا تھا۔ تم شرماتے ہوئے بہت حسین لگتی ہو لڑکی۔ اس کے چہرے پر بکھرے رنگوں کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ جھیپ کر ہنس دی۔
تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم اپنے ہونے پر فخر کرو گی۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتے بولا۔ حیا کی بند پلکیں حیا سے لرزنے لگی تھیں۔ آنکھیں کھولو لڑکی، کچھ نہیں کر رہا۔ وہ ہنس کر بولا تو حیا شرمندہ ہو کر آنکھیں کھولتی اس سے دور ہٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ فی الحال میں کسی ضروری کیس کے سلسلے میں جا رہا ہوں، کل رات لوٹوں گا، مگر واپسی پر مجھے میری دلہن چاہیے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے چلا گیا تھا۔ سارا دن اسی کے بارے میں سوچتی اپنے آپ پر مسکراتے گئی۔ رات وہ آیا تو ایسی خوبصورت ڈریس میں ملبوس دیکھ کر دلکشی سے مسکرایا۔ کھانے کی ٹیبل پر وہ اس کی نگاہوں سے پزل ہوتی رہی۔ آئزان تو اٹھ کر چلا گیا تھا مگر اس کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اپنے قدم من بھر کے محسوس ہو رہے تھے۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا، دل بے حد زور سے دھڑکا تھا۔ کمرے میں تازہ پھولوں کی بھینی بھینی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ سائڈ ڈریسنگ روم میں تھا۔ وہ کمرے کی بیچوں بیچ کھڑی ادھر ادھر نظریں گھما رہی تھی جب ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آیا۔ حیا پلٹی نہیں، وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور جیب سے ہیرو کا جگمگاتا لاکٹ نکال کر اس کی گردن میں پہنانے لگا۔ حیا اپنی شور مچاتی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب اس نے اس کا رخ اپنی طرف پھیرتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ نہ جانے ماحول کا اثر تھا یا اس شاندار شخص کی قربت اتنی سحر انگیز تھی، وہ اس کے باہوں میں موم کی طرح پگھلتی چلی جا رہی تھی جبکہ وہ بے حد نرمی سے اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگو رہا تھا۔